حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کے پوتے مولانا سید محمود میاں صاحب شیخ الحدیث جامع مدنیہ لاہور، انہوں نے اس سیمینار کے سلسلے میں بہت دلچسپی لی، بہت سے مضامین اور مقالات فراہم کیے، اور ویزا نہ ملنے کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے ایک مضمون بھیجا ہے کہ حضرت دادا جان کچھ یادیں کچھ باتیں ہیں، اس کو پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کے پوتے سید سجاد میاں صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند منٹ میں اس کا خلاصہ پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید محمد میاں علیہ الرحمہ کے پوتے حضرت مولانا سید محمود میاں مدظ اللہ العلی کے زیر قلم سے تحریر مقالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ مدنیہ لاہور کے۔ مقالے کا عنوان ہے حضرت دادا جان رحمہ اللہ کی کچھ یادیں کچھ باتیں۔ حضرت دادا جان حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ ہندوستان میں ہی تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لا چکے تھے۔ ان کا جو عقد ثانی ہوا وہ پاکستان میں ہماری والدہ سے مئی 1954 عیسوی میں ہوا، اور جولائی 1956 عیسوی میں میری پیدائش ہوئی ہے، اور 1957 میں جب میں 11 ماہ کا تھا تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ہندوستان تشریف لے گئے تھے۔ میری والدہ صاحبہ بھی ہمراہ تھیں، یہ ہمارے شعور سے پہلے کی باتیں ہیں۔ پھر دوسرا سفر جو ہوا حضرت رحمہ اللہ کا ہندوستان کا، وہ فروری 1960 میں ہوا ہے، اور اس سفر میں بھی ساتھ تھا، اور اس وقت میری عمر تقریباً 4 سال تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں بھی اس سفر میں ہمراہ تھیں۔ اس دوسرے سفر کی کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں۔ دادا جان علیہ الرحمہ کا جو گھر تھا بلی ماران میں کرائے کا گھر تھا، قدیم دلی میں جیسے ہمارے ہاں قدیم لاہور ہے اسی طرح وہ بھی تھا۔ وہ گھر بھی میرے ذہن میں ہے۔ اس میں دروازہ ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہی صحن ہے، اور صحن کے بعد پھر ایک دالان نما کمرہ ہے۔ اندر اس کے سونے بیٹھنے کے لیے چارپائیاں بچھی تھیں، اور بائیں ہاتھ کی طرف کچھ کمرے تھے۔ قلمدان، تصنیف و تالیف۔ تو دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے والے دالان میں جو صحن کی طرف کا کونا ہے، وہاں دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کا تخت ہوتا تھا، اور اس پر ان کا قلمدان اور کتابیں، وہیں بیٹھ کر وہ تصنیف و تالیف فرماتے تھے۔ تو آنے جانے والے ہر ایک کا نہیں پتہ بھی ہوتا تھا، اور نظر بھی خود بخود پڑتی تھی۔ تو وہاں پر ہمیں اپنا کھیلنا کودنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا باتیں کرنا اور ہر وقت لکھنے میں لگے رہنا یاد ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں اس مقالے کے چند اہم پیراگراف پڑھ کر سناتا ہوں۔ خوف و خشیت بیٹے سے معافی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود یہ بات سنائی کہ ہندوستان میں کسی بات پر دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو میرے جو ایک بھائی تھے ان کے کسی معاملے میں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی، اور اس میں انہوں نے مجھ کو غلط اور قصوروار ٹھہرا کر بہت خفگی کا اظہار کیا اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کی۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن مدتوں بعد لاہور میں اب مجھ کو خط آیا ابا کا کہ فلاں بات جو ایسی ہوئی تھی اس پر میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، تو وہ میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا، تم مجھے اب معاف کر دو۔ تو یہ بات دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی والد صاحب نے دہرائی تو بڑی مشکل سے دہرائی، ان پر بکا غالب تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہیں ضرورت نہیں تھی کہ مجھے یہ معافی کا خط لکھیں، کیونکہ میں نے تو نہ اس بات کو دل میں رکھا، میرے والد ہیں، ڈانٹ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ بیٹے کی سعادت، لیکن بیٹے کی بھی سعادت تھی کہ انہوں نے اس وقت باوجود اس کے کہ یہ قصوروار نہیں تھے اس کو سہ گئے، اپنی نہ صفائی دی نہ کچھ اور، بس خاموش رہے ادب میں۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی مدتوں بعد والد اپنے بیٹے سے معافی طلب کرے، حالانکہ بیٹے سے ایسے معاملات تو ہوتے ہی ہیں۔ اللہ کے ہاں بظاہر ایسی چیزوں میں مؤاخذہ بھی نہیں ہے، وہ تو اولاد کی خیر کی نیت سے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بات ہے بڑائی
کہ وہ اپنے بیٹے سے معافی طلب کر رہے ہیں عین وفات کی حالت اور والد صاحب کی مسرت۔ حضرت دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی عین وفات کے وقت کی حالت جاننے کا حضرت والد صاحب کو بہت شوق تھا۔ کسی نے یہ لکھا تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ آپ کو بھی یاد کرتے رہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات سن کر کوئی خاص خوشی نہ ہوئی، جیسے عام طور پر بیٹوں کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے یاد کیا، لیکن بعد میں جب تفصیل آئی تو معلوم ہوا کہ وفات سے ایک رات پہلے یاد کیا تھا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وفات کے وقت یہ آیت تلاوت کرتے رہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اتنی زیادہ خوشی کی ان کو خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ خوشی ان کو اس بات سے نہ ہوئی جو ان کے ذکر پر آئی۔ اسی پر میں اپنی بات اور یہ مقالہ پورا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔